اس باب میں لکھا ہے میں نے ابتدا میں کہا کچھ باتیں قصص سے ہٹ کر آج ہوں گی، ان کو دھیان سے سنو. علماء نے لکھا ہے کہ جیسے یہ بات اس واقعے میں ملتی ہے کہ یہ اس کا ابتدائیہ بنا، اسی طرح کچھ باتیں حضرت ابراہیم کی سنت میں ابتدا بنتی ہیں اور ملتی ہیں، ان سے پہلے نہیں ملتی. مثلا ان میں پہلی بات ہے، علماء نے جو لکھی ہے، پہلی بات ہے مثلا کہ ختنہ. کیا؟ ختنہ. یہ علماء نے لکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی، ان سے پہلے نہیں ملتا. بلکہ علماء نے لکھا ہے، بعض اکابر نے تو فرمایا کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی جب اللہ نے حکم دیا کہ میرے ابراہیم ختنہ، اور پھر لے کر بیٹھ گئے ٹوکا یا جو بھی آزار پردے میں کہ بس اللہ کا حکم ہو گیا ہے تو اب کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی؟ وہ بولے تو صحیح. آج یہ مسلمانوں کا شعار ہے، ختنہ نشانی ہے یا نہیں؟ یہ مسلمانوں کا شعار ہے اور یہ مسلمانوں کی نشانی ہے. اور حدیث شریف میں مردوں کے حوالے سے ختنے کا حکم ملتا ہے. علماء نے یہ لکھا ہے علماء نے یہ لکھا ہے کہ مرد کے لیے فقہ حنفی میں یہ سنت ہے. کیا ہے؟ میں فقہ حنفی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، باقی فقہ کے حوالے سے نہیں. آپ اور ہم حنفی ہیں اس لیے ایک قول پیش کر دیا ہے. فقہ حنفی کا قول یہ ہے کہ ختنہ کیا ہے؟ سنت ہے، یہ شعار ہے اور یہ کرنا چاہیے. ہاں رہ گیا مسئلہ کہ کب. مثلا بچہ پیدا ہو گیا آج یا کل، میں مثالی بات کر رہا ہوں، کب کیا جائے؟ کیا خیال ہے بھائی آپ لوگوں کے؟ ہمارے ہاں کسی کے گھر میں 1 ہے، کسی کے گھر میں 2 ہیں، کسی کے گھر میں 4 ہیں، کسی کے گھر میں 6 ہیں. آج مجھے بتاؤ کہ ختنے کے ساتھ مدت کون سی لکھی ہوئی ہے؟ دیکھیں نا، یہ اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے. یعنی آپ میں سے اکثر وہی حضرات ہیں جو باپ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ ختنے کے ساتھ مدت کون سی فقہا نے لکھی ہے. جانتے ہیں؟ سچ بتانا. نہیں مجھے پتا تھا یہی جواب ہوگا. وہ تو قیاس کیا گیا ہے، وہ بھی قیاس ہمارے لوگوں نے کیا ہے. فقہا قیاس کریں تو اس کا اعتبار ہوگا، آپ کا ہمارا کیا اعتبار ہوگا؟ تو بہرحال یہ تو آپ خود فقہا سے، علماء سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں تو یہاں ساری باتیں نہیں بتاتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اور ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایک چیز اور ہے چلتے چلتے طلباء کے لیے عرض کروں. حدیث شریف میں کا حکم ہے ختنے کا. علماء نے لکھا ہے یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے کیا. کنہوں نے کیا؟ حضرت ابراہیم نے کیا. کہ اچھا مجھے بہت پرانا قصہ ہے، بہت پرانا، شاید ہو سکتا ہے 25 سال گزر گئے ہوں گے کم و بیش. ایک سکھ نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا. اس وقت تو میں پڑھتا تھا، اس کے ذہن میں یہ وہ بڑا، یعنی وہ بہت بڑا سوال اور اعتراض سمجھتا تھا. کیا خیال ہے سکھوں میں یہ چیز ہے ختنہ؟ اور بولو تو صحیح. یہ مسلمانوں کی نشانی ہے. اس نے مسلمان سے سوال یہ کیا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ یہ حضرت آدم کا ہوا ہوا تھا کہ نہیں؟ کن کا ہوا ہوا تھا کہ نہیں؟ جب حضرت، اچھا اب مسلمان کیا جواب دے گا؟ اس کو پتا ہوگا تو جواب دے گا نا، جب پتہ ہی نہیں ہے. اب جو جواب میں نے اس کو دیا وہ میں آپ کو یہاں تو نہیں سناتا، لمبی بات ہو جائے گی. خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سنت شروع ہوئی. یہ مسلمانوں کا شعار ہے، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا ہے. ٹھیک ہے بولے نا. اچھا دوسری طرف بھی ہم حیران ضرور ہوتے ہیں، یہ میں طلباء کے لیے عرض کر رہا ہوں آپ کے لیے نہیں. بائبل میں نے آپ کو پچھلے ہی کسی قریب کے ہی درس میں بتایا تھا اہل کتاب کے ہاں کتنی کتابیں تورات کہلاتی ہیں؟ 5. اچھا ان کو یہ 2 دھیان میری طرف رہے، 2 حصوں میں بانٹتے ہیں اپنی بائبل کو. ایک ہوتی ہے عہد نامہ قدیم، دوسری ہے عہد نامہ جدید.
جو عہد نامہ قدیم ہے جس کو یہ 5 میں سے پہلی تورات کہتے ہیں، پیدائش وہاں سے شروع ہوتی ہے اور ملاخیہ پیغمبر پر یہ عہد نامہ مکمل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ جدید شروع کرتے ہیں، متی سے شروع ہوتی ہے اور یوحنا کے مکاشفے پر عہد نامہ جدید مکمل ہو جاتا ہے. کتنے حصے ہوئے؟ بولے 2. اچھا اب سنیں، جس کو یہ تورات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس کا حکم ذرا سنیے. اب میں آپ کو وہ سناؤں تورات سے. دھیان سے سنیے گا، یہ اس کا ترجمہ ہے، اردو ترجمہ. آیت نمبر 9 ہے، باب نمبر 17 ہے. پھر خدا نے ابراہیم سے کہا. ابراہیم یہ کن کو کہتے ہیں؟ بڑی آسان ہے، دھیان سے سنیے گا. پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا. عہد کس کو کہتے ہیں؟ وعدہ. کیا؟ وعدہ. اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ. فرزند نرینہ کیا ہوتا ہے؟ لڑکا. کیا بولے نا؟ لڑکا. فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے. کیا کیا جائے؟ ختنہ کیا جائے. اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے. تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہ ہو. لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا. اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا. بات سمجھ آئی؟ اب یہ موجودہ نہیں کرتے، یہ جو آپ کے پڑوسی ہیں یہ بولے نا، یہ نہیں کرتے. حالانکہ اسی میں یہ کتاب پیدائش کا ہے. آگے جن 5 کو یہ تورات کے ان میں جن 5 کو یہ تورات کہتے ہیں ان میں ایک کتاب ہے احبار. کیا؟ احبار. یہ احبار وہ کتاب ہے جسے مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ احبار وہ کتاب ہے جسے مسلمان تورات کہتے ہیں. نہیں بات سمجھ آئی؟ اس کے اندر حکم ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کا ختنہ کروایا کرو، ان کا ختنہ ہو. مفہوم میں مانا اس آیت کا. اچھا آگے سنیں، انجیل کے جملے کے ساتھ 4 منسوب کی گئی ہیں. انجیل متی، انجیل ایک تھی یا اناجیل تھی؟ ان کے ہاں 4 ہیں. کتنی ہیں؟ 4 ہیں جن کو یہ انجیل کہتے ہیں. انجیل متی ہے، انجیل یوحنا ہے، انجیل مرکس ہے اور انجیل لوکا ہے. یہ جو انجیل لوکا ہے اس کے مصنف لوکا نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا بھی ختنہ ہوا تھا.